الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارباب توقیر و اکرام، سامعین ذی وقار، ماہ ربیع الاول اپنی آب و تاب نال اساں مسلمانوں دی زندگی دے اندر وقت ایک مرتبہ جلوہ افروز ہو چکا ہے. اس مہینے دی مناسبت نال سارے ملک دے اندر ذکر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیاں محفلاں، مجلساں، اجلاس آپ دے ذکر خیر نو اپنے اپنے ذوق دے مطابق عوام دے سامنے پیش کرن دی خطبہ کوشش کردے ہیں. ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک مسلمان دی زندگی دا ایسا جزو ہے کہ جس نو جدا کرن دی کوئی گنجائش نہیں.
حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع تے صحابہ کرام دی مجلس دے اندر گل کیتی، فرماون لگے سمل الہ حسن النبی مع اسمہ، اے میرے احباب، رب العالمین نے اپنے نام نامی اسم گرامی دے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام مبارک ملا چھوڑا ہے۔ ذکر خدا دے نال نال ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تانوں ہر اپنی زندگی دے موڑ تے نظر آسی، اے دعویٰ ہے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ دا۔ جڑے سننے والے لوگ ہیں انہوں حضرت حسان کو دلیل پوچھی کہ اے حضرت حسان، کائنات دا اے اصول ہے کہ دعویٰ منواون واسطے دلیل دا پیش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو آدھا دعویٰ ہے کہ ذکر خدا دے نال نال ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہونے دلیل، فرماون لگے زمل الہ حسن النبی مع اسمہ اذ قال فی الخمس المؤذن اشہدو، جے کر میں حسان رضی اللہ تعالی عنہ دے دعوے دی دلیل سننی ہونے تا 5 ٹائم اللہ دے گھر وچوں بلند ہون والی اذان سن کے لو۔ اگر اذان دے والا اشہد اللہ الہ الا اللہ آکھے تے اپنی اذان اتھائی پوری کر چھوڑے تا اے اذان شریعت دے اندر کوئی معتبر نہیں۔ اذان مؤذن دی مکمل تا ہونی ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ تو بعد مؤذن دی زبان تے ہوئے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جیرے ویلے عبادت دی دعوت، اب آپ خیال کریں، عبادت دی دعوت، اذان عبادت دی دعوت ہے، عبادت دی دعوت دے اندر اتنا لحاظ رکھا گیا ہے کہ ذکر خدا تے ذکر مصطفیٰ نال نال ہونے تے عبادت دے اندر کیویں ذکر خدا دے نال ذکر مصطفیٰ نا سی صلی اللہ علیہ وسلم، تا ساڈا جنازہ ہوئے تا اللہ دی تعریف دے نال نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود۔ نماز جس ویلے پوری کرن لگے اس ویلے تو نہیں سلام پھیرن دی اجازت نہیں، جتنے تو نہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے بندہ درود نہ پڑھنے۔ ساڈا کلمہ ہوئے ذکر خدا دے نال ذکر مصطفیٰ، اذان ہوئے ذکر خدا نال ذکر مصطفیٰ، قرآن پاک دی تلاوت ہوئے ذکر خدا دے نال ذکر مصطفیٰ، دعا بندہ منگن لگے اللہ دی تعریف دے نال نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے درود پاک والی دعا، یعنی ذکر خدا دے نال ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے رب العالمین نے لازمی کر دیتا ہے۔ لیکن ذکر مصطفیٰ دا معنی کیا ہے؟ ذکر دا معنی یاد کرنا، اب آپ ذہن حاضر رکھے، ذکر دا معنی یاد کرنا۔ کوئی بندہ اگر یہ آکھے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرن لگا، کیویں؟ رسول 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 یاد بیٹھا کرے نا، نبی 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 نبی، زیادہ تو زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اسم مبارک شروع کر دیتا، محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تے کے بھئی کے پیا کرے نے آپ دے رسول رسول آکھن نال کے مقصد ہے، یا نبی 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 آکھن نال کے مقصد ہے، یا مدثر 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 آکھن نال کے مقصد ہے، مزمل 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 آکھن نال کے مقصد ہے، یا آپ دا نام نامی چاون دا کے مقصد ہے محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ تا اگو تانوں بندہ جواب رہے سی کہ میں ذکر مصطفیٰ بیٹھا کرے نا، یاد بیٹھا کرے نا۔ سننے والے بندے نے آخنا ہے آپ دا اس انداز نال ذکر کرنا اے کوئی معیار نہیں۔ اب کوئی بندہ ساری زندگی آدھار آوے محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ دے نام نامی دے وظیفے پڑھی رکھے تے تسمیاں پڑھ پڑھ ختم کر چھوڑے، روزانہ کئی ہزار لاکھ دفعہ آپ دا نام مبارک چہدا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام اپنی زبان تے گھناونا عبادت، آپ دے نام نامی دا ذکر کرنا ثواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام مبارک زبان تے گھناونا باعث اجر۔ لیکن بندہ کہ صرف ایو ہی ذکر ہے تے اور کوئی ذکر مصطفیٰ نہیں، تو اس بندے دی اے گل منن واسطے کوئی بھی تیار نہیں۔
میں اپنے والد صاحب کا ذکر کرنے لگا آباب تھوڑے سامنے میں آخا بیٹھا بڑا والد 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 تو آخنا بھی آخدا کہ گل کہ تو خالی اپنے والد کا نام چاہنا نہ میں چاہنا شروع کر دینا تو احباب میں تے سوال کر دو خالی نہ چاہن کا کیا مقصد ہے اصل ذکر یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے والد دے کمال بیان کرا احباب نو آخا میرے والد دے اندر اعلی اخلاق یہ سخاوت یہ ملن ساری یہ عاجزی یہ ان کے ساری یہ رہن سہن دا پیارا سونا انداز یہ لوگوں نال پیار محبت دا سلوک ہے یعنی اصل ذکر ہوتا ہے دوجے دا کمال بیان کرنا خالی ان دا نام بندہ بطور وظیفہ پڑھتا رہے اے کوئی ذکر دا بہت اچا کمال نہیں اج دی نشست میں 3 ذکر دے معنی کرنے ایک ذکر دا کیا معنی عرض کیتا ہے خالی بندہ نہ چاہتا رہے اگلے بندے آخر خالی یار نہ چاہن کا کیا مقصد اصل تا ذکر یہ ہے تو کمال بیان کرے گا لیکن اے درجہ دوجا ہے دوجا درجہ عرض کرنے تو بعد میں تیجا درجہ بھی عرض کرے سا ان دوسرے درجے کا ذرا حوالہ سنا ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك سورة الانشراح آخری بارہ ابتدائی آیات میرے سامنے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں اے میرے اللہ تے حضرت داؤد علیہ السلام نو خلافت عطا فرمائیے بہت بڑا کمال رب العالمین فرمائیں قرآن باغ وچ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فحکم بین الناس بالحق آیت نمبر 26 سورت صاد 23واں پارہ میرے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام نو رب العالمین نے فرمایا اے میرے داؤد پیغمبر علیہ السلام اساں تانوں زمین دے اندر خلافت والا مقام عطا فرمایا ہے تساں زمین دے اندر خلیفہ ہو یہ ایک الگ موضوع ہے خلافت دا کے مقصد ہے یہ موضوع میں شروع نہ کریں دا اصل گل میری راہ نہ وجے حضرت داؤد علیہ السلام واسطے خلافت دا مقام تے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم مرد کریں اے میرے پروردگار تے حضرت سلیمان علیہ السلام نو ساری دنیا دا بادشاہ بنایا ہے پکھوں دی بولی دا علم عطا فرمایا ہے جنہ دے بادشاہ انسانہ دے بادشاہ پکھوں دے بادشاہ ہوا دے بادشاہ دو حوالے آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حوالہ پیش کی تے اللہ دے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام دی خلافت دا تے دوجا حوالہ پیش کیتا نے حضرت سلیمان علیہ السلام دی بادشاہی دا پرندہ دی بولی دے علم دا اللہ فرمانے وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون آیت نمبر 17 سورۃ النمل 19واں بارہ حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں جنہ دی جماعت بھی نال نال انسانہ دا لشکر بھی نال نال اتو پرندے بھی نال نال اڑدے آنے ہوا دے بھی بادشاہ نال نال آمنہ دلال عرض کریں میرے اللہ حضرت داؤد علیہ السلام یہ کمال مل گئی خلافت والا انہاں دے لختے جگر حضرت سلیمان علیہ السلام بھی مقام مل گیا ہے تے اے میرے پروردگار تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اپنا کلیم بنا چھوڑے کتنا حوالہ آیا جی تیجا مالک کائنات نے بھی منظر بیان فرمایا ہے سورۃ البقرہ رب العالمین دی لا ریب کتاب اللہ کریم فرمائیں منہم من کلم اللہ
ورفع بعضهم درجات. سورۃ البقرہ میرے سامنے 312 تے آیت نمبر 253. بعض ایسے بھی نبی گزرے جنہاں نال رب العالمین نے براہ راست کلام کی تھی. انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد کو خلافت مل گئی، حضرت سلیمان کو حکمرانی ہوا انساناں تے جناں تے پکھواں دے مل گئی، حضرت کلیم موسیٰ علیہ السلام نو اللہ دے کلیم ہون والا مقام مل گیا ہے. اللہ کریم نے آمنہ دلال نو کہہ دیتا ہی. سوال سمجھ آ گیا؟ 3 حوالے آپ نے پیش کیتے. جیرے ویلے اے 3 حوالے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی دن رب العالمین دے محبوب چوتھا حوالہ بھی نال نال پیش پہ کریں دن. فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. مالک کائنات دی لارے کی داد رب العالمین فرمائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کمال واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اے میرے پروردگار میں آمنہ دلال چوتھا حوالہ پیش کرن لگا. حضرت ابراہیم نو تے اپنا خلیل بنا چھوڑا. اللہ مینو کے دیتے ہی حوالے آپ نے کتنے پیش کیتے؟ 4. حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کلیم ہون دا حوالہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے خلیل ہون دا حوالہ، حضرت داؤد علیہ السلام دے خلیفہ ہون دا حوالہ، تے چوتھا حوالہ حضرت سلیمان علیہ السلام والا. جڑے ویلے 4 حوالے پیش کرن تو بعد آمنہ دلال عرض کریں اللہ میں محبوب نو کیا مقام وکھرا دا فرمائی. مالک کائنات نے کلام مقدس دا مقام نازل کر دیتا. فرمایا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. یہ مقام اللہ کریم نے نازل کر چھوڑے. میرے محبوب حضرت موسیٰ علیہ السلام دا کلیم ہونا برحق، حضرت ابراہیم علیہ السلام دا خلیل ہونا برحق، حضرت داؤد علیہ السلام دا خلیفہ ہونا برحق، حضرت سلیمان علیہ السلام دی بادشاہی تے علم نبوت برحق. پر جیڑا کمال تو عطا کرے دا بیاں ایسا کمال میں اللہ نے کسی انسان نو عطا نہیں فرمایا. اللہ مینوں کہنا کمال لیتائی کہ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. میں اللہ کریم نے بغیر تواڈے منگن دے تواڈے سینے نو کھول چھوڑے. کہ مطلب اگر دشمن تواڈے نال زیادتیاں کرے دے ونجن تساں غلطیاں انہاں دیاں معاف کرے دے ویسو وہ کنڈے بھی چھاویں تو سندر گزر کرنا ہے. تے جیرا بوجھ تھوڑی کمر نو توڑ چھوڑیا میں اللہ کریم وہ بوجھ تھوڑے تے آمانی نہیں دیتا. تے وعدہ فرمایا خاص مقام اصل او تمہید ہوئی. اصل رب العالمین نے جرا کمال وکھرا دا فرمایا ورفعنا لک ذکرک. میں اللہ کریم نے تھوڑا ذکر اچا دے بلند کر چھوڑے. جتھا میں اللہ دا نام لے اتھا محبوب تھوڑا ذکر بھی نال نال آمنے. یہ مقام باقی کہنو ملا. رب العالمین نے رفعنا لک ذکرک ارشاد فرما گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام بھی تعین کی تھی. تے حضرت حسان نے ترجمانی کی تھی کہ ضم الالہ اسم النبی مع اسمہ، ضم الالہ اسم النبی مع اسمہ اذ قال فی الخمس المؤذن اشہد فشق له من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد. اللہ کریم نے اپنے نام مبارک دے نال اپنے محبوب دا نام ہی ملا چھوڑے. تے اگے جی میں عرض کیتا ہے حضرت حسان دن دلیل ہے جتھا اللہ کریم دا نام نے اذان دے اندر اتھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دا حوالہ بھی نال نال آونا ہے. فشق له من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد. رب العالمین
محمود تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد فضل عرش محمود و هذا محمد محمد دا مادہ بھی حمد محمود دا مادہ بھی حمد ساری کائنات والے تعریفاں کرن والے ہوویں اللہ دیاں تعریفاں مکن وچ نہیں آونیاں تے جویں اللہ دیاں تعریفاں مکن وچ نہیں آونیاں ایویں آمنہ دلال دیاں حمداں تے تعریفاں مکن وچ نہیں آونیاں حضرت حسان دی گل اگاں آپ دھیان کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اس میں گرامی بطور وظیفہ پڑھنا یہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے لیکن اس تو بڑا ذکر مصطفیٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کمالات بیان کیتے ونجن تے حضرت حسان نے کینے کمالات بیان کیتے اللہ اللہ کہ احسن من کلم ترکت عینو واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما ربیع الاول دی مناسبت نال ذکر مصطفیٰ تے ذکر مصطفیٰ دا دوجا مانا آمنہ دلال دے کمال بیان کرنا ہے اب آپ ترے معنی میں اپنے بھیران کو یاد کراؤنے پہلا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا مانا آپ دا نام مبارک بطور وظیفہ پڑھی رکھے لیکن اصل مقام ذکر مصطفیٰ دا یہ آپ دے کمالات بیان کیتے ونجن حضرت حسان نے جی میں کمال بیان کی دو قسم دے بندے ہونے کائنات وچ ایک قسم دے بندے ہونے کہ جنہاں دا رنگ تا چٹا ہوندا ہے لیکن نقش و نگار سونے نہیں ہوندے انہاں نو عربی کلام دے اندر حسین سرے نے ہونے رنگ چٹا ہوے لیکن نقش و نگار سونے نہ ہوون تے دوجے قسم دے بندے ہونے دنیا وچ جنہاں دے نقش و نگار تا سونے ہونے لیکن رنگ چٹا نہیں رنگ چٹا ہوے نقش و نگار سونے نہیں اے بھی کمال نہیں حسن دا جے نقش و نگار سونے ہوے رنگ چٹا نہ ہوے مت بھی حسن دا کمال نہیں بندا حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرے نا اللہ دے محبوب دوے کمال اللہ نے تیرے وچ کٹھے جا کیتے تواڈے جے گورے رنگ والا اج تونی کہ اکھ نے ڈٹھا نہیں تے تواڈے جے سونے نقش و نگار والا اج تونی کہ ماں نے جایا نہیں آپ دے کمالات بیان کرنا ان ذکر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے اندر کوئی خامی تے کمزوری موجود نہیں اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں نال نال کوئی کمزوری انسان وچ ہوندی ہے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں اللہ دے محبوب ہر قسم دے عیب کو تساں پاک پیدا کیتے گئے ہو ایویں معلوم ہوندا ہے جویں اللہ کریم نے تانوں اپنی مرضی نال بنایا ہوئے اللہ پوچھدا گیا ہوئے تساں دسے دے گئے ہو حالانکہ گل ایویں ہے تا نہیں لیکن حضرت حسان کمال بیان کرنا چاہتا ہے اللہ دے محبوب عیب تو پاک پیدا کیتے گئے ہو مستقل میرے سامعین احباب جملہ یاد کرے مینوں حکم ہے عیب دے نیڑے نہیں وجنا تانوں آڈر ہے عیب دے قریب نہیں وجنا ساری کائنات والا نو حکم ہے عیب دے نیڑے نہیں وجنا تے جس ویلے آمنہ دے لال دا نمبر آیا ہے اللہ عیب نو فرمایا عیب تو میرے محبوب دے نیڑے نہیں وجنا آپ دے کمالات بیان کرنا یہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے ایک لمبا عنوان ہے جرا میں تیجا عنوان عرض کرنا چاہتا وہ نہ رہ وجے وقت آپ یاد کریں مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام مبارک چاہنا یہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے اس تو اچھا ذکر مصطفیٰ ہے آپ دے کمالات بیان کرنا ایک اور مثال صحابہ کرام بیان کریں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نال اسا ملاقات کرنی ہویا سانو کہندے تو پوچھن دی لوڑ نہیں رہندی جو رستے تو آمنہ دلال گزر ونجے نا او رستے دے اندر خوشبوئاں مہکدی پیاں ہوندیاں ہن کمال ہے صحابی آدھے میں نے اللہ کی قسم ہے میں مسافہ کی تے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نال
آپ دا ہاتھ مبارک اتنا نرم ہی مینوں دنیا دے ریشم ہی بھول گئے. کمال ہے. یہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے. قدم قدم پہ رحمتیں نفس نفس پہ برکتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا. جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک. جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک. وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. آپ دے کمالات بیان کرنا یہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق بیان کرنا یہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے. آپ دی زبان دی مٹھاس بیان کرنا یہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے. آپ دی زبان دی نرمی بیان کرنا یہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے. آپ دا پیارا سلوک دشمنوں نال بیان کرنا یہ بھی ذکر مصطفیٰ ہے. آپ دے ہر کمال نو بیان کرنا یہ ذکر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا معنی آپ دا نام مبارک چاونا یہ بھی ذکر مصطفیٰ. دوسرا معنی آپ دے کمالات بیان کرنا یہ بھی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ان لوہاں درجہ تو تیسرا اچا درجہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا. ایک بندے نے آپ دا نام مبارک نہیں چاہیا, آپ دے کمالات بیان نہیں کیتے, خاموش ہے, لیکن اپنی ساری زندگی آمنہ دلال دی سنت دے مطابق گزرے دا بھی ہے. یہ بندے دی ہر ادا نال آمنہ دلال دی سنت دیاں جھلکاں نظر آدیاں بیان. اے جڑا ذکر نبی دا کرے دا بیٹھا ہے اپنے کردار نال, اپنی سیرت نال, اپنی صورت نال, اے بھی نبی سونے نو یاد کیتی بیٹھا ہے. باقی پہلے دوہے درجے رل وین پر تیسرے درجے دی شان دا مقابلہ نہیں ہو سکدا. اصل ذکر رسول وڈا کیڑا آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو بندہ زندہ رکھے. کوئی بندہ پوچھن لگے مولانا سجی ہاتھ نال کھاندے پے ہو کہ جی ہاں آمنہ دلال دی سنت ہے, نبی دی یاد تازہ نہ ہو گئی. جڑے ویلے بندہ کھاون لگے آدھا بسم اللہ اولا و آخرہ تے دیکھن والے نے پوچھے اے کے پڑھدے پے ہو, آکھے آمنہ دلال دی سنت ہے. نبی دی یاد تازہ ہو گئی کہ نہ؟ کھاون تو بعد بندے نے آکھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اللہ اللہ سمن تو بعد بندے نے دعا پڑھی, کھاون تو بعد آکھس الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کھاون تو بعد یہ دعا کیوں پڑھی وے؟ کہ امام الانبیاء دی سنت طریقہ ہے. سمن لگے اللہم بسمک اموت واحیا, جاگتا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. بیت الخلا کے اندر قدم رکھن لگے, کھبا پیر پہلے رکھا اس, آکھن لگے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کہ پڑھدے پے ہو کہ آمنہ دلال دی سنت نبی دی یاد تازہ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ یہ اصل طریقہ ہے جڑا اساں مسلماناں تو رہ گیا ہے. سارے کل ذکر مصطفیٰ دے کیڑے طریقے پہلے دوں آپ دا نام مبارک چاہ چھوڑنا بس لوگوں کے حق ادا ہو گئے. ربیع الاول دا مہینہ آیا بڑے بڑے بینر لگ گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی. 12 ربیع الاول آیا, زیادہ تو زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے پاک دیاں شبیہاں چا بنائیاں. سنتا ملکی سفر کرے نے دیکھنے او شبیہاں بڑیاں کھلوتی ہیں جی, لوگ طواف کرے دے کھلوتے ہیں انہاں روزے دی شبیہاں دا سمجھی کھلوتے نبی علیہ السلام دی یاد پہ منے نے. اے یاد اصل میں یار علی یاد نہیں, اصل یاد ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے کردار نو بندہ یاد رکھیا, اپنے کردار دے ذریعے آپ دی سیرت نو یاد رکھیا, اپنی سیرت بنا گے, آپ دی صورت نو یاد رکھیا, اپنی صورت بنا گے. وہ نہیں رہی. ہاں چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ کبھی سحر بھی کرتا ہے کارے دریا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام مبارک چاہنا ہویا سارے تیار جی, آپ دے کمالات دا بیان کرنا ہوئے سننا ہوئے سارے تیار. سبحان اللہ جی.
تے جیڑے اصل ذکر مصطفیٰ جڑا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی اپنی زندگی ڈھالنی ہے، یہ ذکر مصطفیٰ واسطے لوگ تیار نہیں۔ صحابہ کرام انہاں دی زندگی دے اندر کوئی ایجیاں خاص موقع نہیں ملدا کہ انہاں مجلس بنا کے تے آکھا ہوئے محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ دے کمالات این انداز نال بیان کیتے ہوئے نا جویں ہن سارے ملک دے اندر روٹین بن گئی ہے، جلوساں دے ذریعے، قوالیاں دے ذریعے، ڈھول تے واجے اگوں رکھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کمالات دا بیان، اے صحابہ کرام دا طریقہ نہیں۔ صحابہ دا ذکر مصطفیٰ ہے آمنہ دے لال دی سنت نو تازہ کرنا۔ سارے خالی دعوے رہ گئے نا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف نو چھوڑ گئے، مدینہ طیبہ رہن، اگے بھی سنے نا انہاں وقت ایمان تازہ کرے، چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم بچیاں ہتھاں دے اندر ہاتھ پا کھڑودیاں، اچیاں جھائیاں دے اوتے چڑھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو اشارے بھی کرنیاں پئیاں تے بڑی مٹھی تے پیاری زبان نال آکھن لگ گئیاں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ماذا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ معصوم بچیاں کھڑیاں کھلو دیاں، اے مدینہ طیبہ دے رہن والے لوگوں، تساں 14ویں دے چند تا بڑے ڈٹھے ہو سن، 14ویں دا چند رات دے ٹائم آسمان تے چمکدا پیا ہوندا ہے، لیکن اساں بچیاں نوں اللہ دی ذات دی قسم ہے سچا 14ویں دا چند سانو اج نظر آیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تھوڑے 14ویں دے چند آسمان تے چڑھ دین، اساں بچیاں دا 14ویں دا چند من ثنیات الوداع مدینے شریف دے لوگاں دی یاد آ گئی، جے گھر وچ کوئی مہمان آونیا، مہمان واپس رخصت ہون لگیا، ایک پہاڑ تو نہیں ویندے ہوندے انہاں رخصت کرن واسطے، الوداع کرن واسطے ویندے ہوندے ہن، او پہاڑ دا نام مشہور تھی گیا ثنیات الوداع، الوداع کرن والی جگہ۔ مدینے شریف دیاں معصوم بچیاں کھڑ لگیاں، اے مدینہ طیبہ دے رہن والوں، تھوڑے 14ویں دے چند آسماناں تے چڑھ کے چمکدے ہوندے نا، تے ساڈا 14ویں دا چند او پہاڑ وچوں نکلدا پیا ہے، جڑے پہاڑ تو نہیں مہماناں نوں رخصت کرواندے ہوندے آوے، او بچیاں کھڑ لگیاں، آپ 14ویں دا چند رب کعبہ دی قسم جے بچیاں دی جگہ تے میں ہوندا ایک اپنا تخیل کرن لگا تے بچیاں نوں ہتھ جوڑ کے آکھاں بچیو تساں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں دا چند آکھے رب کعبہ دی قسم میرا گیدا میری جماعت دی شہادت تو ان سننا دا گیدا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے چہرے پہ چھائی مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ 14ویں دا چند کتنا مقابلہ کر سکتا ہے؟ آپ تشریف گنین اٹھنی دے سوارن صحابہ منت کرے دیں حضرت ساڈے کو تشریف گناؤ، آپ نے فرمایا نہیں، اٹھنی پھردی پھردی تے جلدی جلدی جڑے بندے دے گھر دے سامنے ٹھہر گئی وہ میرا میزبان بننا ہے، اللہ دی شان اٹھنی بہ گئی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے سامنے، قیامت تک حضرت ابو ایوب دا لقب مشہور تھی گیا ہے میزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ امن ونجان لگن ملاقات واسطے، حدیث پاک وچ آئے ایک جوان آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھاں نوں بہت ساری تس جس طرح اے دستے مبارک کرے نا مت بوسا وہ تھوڑی دیر بعد اٹھے بہت ہتھاں نوں بوسا بہت تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کیوں؟ کہ جی میں تھوڑے نال بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے اللہ دے محبوب، کاش دل میں اپنا تمہیں نہیں کھا سکتا ہوں، میرے دل دے اندر کتنی محبت ہے پیار دے عقیدت ہے تیرے نال۔ اب آپ اس طرح میری تسلی کرے ونجو آمنہ دلال دل دا حال جاننے آنے کٹھا جواب بھائیوں دا نہیں آیا۔ امام الانبیاء دل دا حال نن جان دے، دل دا حال جانا والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ دعویٰ تا جوان کرے تورا نام کون ہے؟ کہ جی حضرت طلحہ۔
طلحہ ابن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا تھوڑا دعویٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا محبہ حدیث پاک بھی جائیں آمنہ دلال دل دا حال دا نم جان دے ان کی نے پتہ لگیا کہ دل دے اندر میرا پیار بھی ہے کہ نہیں، دل وچ میری محبت موجود ہے کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ تلوار چا تے میں آمنہ دلال دا حکم ہے اپنے والد دی گردن کٹ کے میرے سامنے حاضر کرنے۔ اب آپ کوئی تھوڑا امتحان موڈا کہندی گردن کٹنی ہے کہ ابے دی جوان اٹھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مانگی جائے ٹر پیے انہیں چند قدم ٹرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طلحہ ٹھہر۔ اللہ دے محبوب کیوں؟ فرمایا کیرے پاسے میں دابیے کہ آپ نے جو حکم لیتے ابے دی گردن لاگی نا اے وقت کہ جتھا تہاڈا حکم آوے اتھا ایمان سوچن دی اجازت نہیں دیندا ہوندا، ہووے ایمان ہووے بھی محبت سوچ کراں ود ایماندار ہون دا کے مانا آپ دے محب ہون دا کے مطلب ابے دی گردن کٹن واسطے رب کعبہ دی قسم جا رہا تھوڑی دیر تو بعد گردن کٹ کے میں انہاں سر تیرے سامنے قدم حاضر کرنے ہونے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طلحہ میں آمنہ دلال نے تیرے ہتھوں ابے دی گردن نہیں کٹاونی، میں دل دا حال جو جاندا کوئی نہ، میں تا تیرے دل دی کیفیت سننا چاہتا ہاں تیری زبان تیرے کردار نال دیکھا میں آمنہ دلال دا حکم ہی منے دے کہ نہیں منے دا کہ جی میں کہ سوچنا تھوڑا حکم ہوئے تو میں سوچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتیاں خوش ہو گئے۔ دوسری دیوار ہوئی حضرت طلحہ نظر نہیں آیا، تیجا دی حضرت طلحہ غیر حاضر، چوتھا دی آپ نے فرمایا پتہ کرو تو بڑا سڑا پیارا ساتھی محبت کرنے والا نوجوان آئی تے اتنی وڈی گل تے تیار جو ابے دی ون کے گردن کٹن واسطے پتہ کرو۔ حدیث مانگی جائے صحابہ کرام پتہ کرے نن اللہ دے محبوب بیمارے اچھا یہ اپنے قدماں نال ٹر گئے تہاڈی مجلس دے اندر حاضر نہیں ہو سکدا۔ صحابہ کرام پتہ کیتا تے آمنہ دلال نو آ کے دسائے حضرت طلحہ بیمار ہے۔ ابا وزر ایمان ظاہر چکر ہے جڑا عالم الغیب ہوئے کو تحقیقاں کراون دی لوڑ ہوندی ہے، یہ عالم الغیب ہوندے تا صحابہ کرام دے ذریعے پتے کراون دی کیڑی لوڑ آئی، تحقیقاں کراون دی کیڑی لوڑ آئی۔ میں رب العالمین دے قرآن تو پوچھے اللہ پاک دے قرآن مینوں جواب دیتا ہے سورۃ دا نام سورۃ النمل 20واں پارہ تے آیت نمبر 65 فرمایا کل یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون۔ میرے محبوب نان فرما لے ہو اپنی سچی زبان مبارک نال آسمانہ بھی جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جان دی، زمین دی ساری مخلوق غیب نہیں جان دی، اگر عالم الغیب تا الا اللہ۔ اب آپ قرآن دی تائید چکر ہے میں تیرے واسطے رحمت دی دعا منگساں۔ عالم الغیب صرف کون ہے؟ رب العالمین تو بغیر کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اگو فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون کہ لوگ جنہاں نو عالم الغیب سمجھ کے بولے دے مین انہاں نو تا اے بھی پتہ نہیں سانو جیندہ کر کے کدن اٹھایا ویسی جنو اپنے وجود دے حال دا پتہ نہیں، سارے جہان دیاں خبراں کیویں معلوم کر سکدا ہے، سارے جہان دے حالات کیویں جاندا ہے؟ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا تحقیق کرو اللہ دے محبوب بیماری، چلو جی تیاری کرو ہوں جنہ خوش نصیبہ ڈٹھی ہوئے جا تو بیان کریں دے لطف آندا ہے۔ صحابہ کرام دی جماعت نو نال لائے تے مسجد قباء دے کول پہنچ گئے۔
او مسجد قبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا بندہ گھر وچوں وضو کر کے ٹرے تے 2 رکعت مسجد قبا دے اندر نفلیاں ادا کرے اللہ عمرے دا ثواب عطا کرے دے مسجد قبا دے نال گھر حضرت طلحہ دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہن گئے صحابہ دی جماعت بھی نال حیران ہو گئے محلے والے حضرت تساں ہجیا ساگو پتہ چلے حضرت طلحہ بیماری ہے بڑا محب میں آکھے ابے دی گردن کڑ گھنا تے ٹر پیا آئی اساں آئے بیمار پرسی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے کول گئے بڑی حسرت بھری نظر نال حضرت طلحہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے انور نو ڈٹھا اٹھی بہا نہیں سکدا آپ نے ملاقات کی تھی کہ جس ویلے ٹرن لگے آپ نے حضرت طلحہ دے وارثاں نو فرمایا اے میرے محب حضرت طلحہ دے وارثاں میں کو آثار گھٹ نظراں دے پین حضرت طلحہ دے بچن دے بیمار بندے دی پوزیشن دے کے بندہ اندازہ کر گھندا ہوندا ہے تے جے حضرت طلحہ فوت وی ہونجے سب تو پہلے میں آمنہ دلال نو اطلاع کرنی ہے لاش تے میت طلحہ دی سی تے جنازہ میں آمنہ دلال آپ آگے پڑھے ساں کیڑی خوش نصیبی اللہ اج فوتگی تھی ونجے سب تو پہلے یہ سوچ ہوندی ہے کفن دفن کرنا ہے جنازہ کون بڑے سی ہاں فلانے حضرت صاحب نو سڈو مرید فوت ہوا پیا کہ مرشد نو اطلاع کرو مرشد صاحب آگے جنازہ پڑھاویں مقتدی فوت ہون لگے آکھے میرے جنازے دے بارے محلے والے استاد صاحب نو آکھے جنازہ پڑھے سن فلانے نیک بندے نو آکھے جنازہ پڑھے سن کتنے نصیباں والا حضرت طلحہ جن دے جنازے دی امامت دا اعلان آمنہ دلال آپ دے گھر کر گئے ہن میرے تو اے ایمان تے خیال ہے تے یقین ہے اے بہت بڑی خوش نصیبی ہے تساں بھائیاں دا میں کو پتہ نہیں تہاڈا کیویں خیال ہے اے خوش نصیبی ہے یا نہیں بہت بڑی خوش نصیبی ہے فوتگی تو بعد مینوں اطلاع کرے میں آمنہ دلال جنازہ پڑھے ساں جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کرسی دے گئے تقریباً 11 بجے دا وقت ہوئی ساڈے حساب دے مطابق 11 بجے اللہ کریم دی شان جیڑے ویلے نیماشاں ڈھلیاں ادھارا تھیون لگی ہے تے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روح پرواز کرن لگ گئی بجھ گئے دنیا تو رخصت ہون والا تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گیا نا فوتگی تو بعد مینوں اطلاع کرے میں جنازہ آگے بڑھے ساں حضرت طلحہ وصیت کی تھی اے میرے وارثو جس ویلے میں فوت ہویاں آمنہ دلال نو اطلاع کرنی نہیں عجیب گل ہے سارے حیران ہو گئے بالکل نہیں دسنا حضرت اللہ فوت کہ میں کو تساں کفن غسل وغیرہ کرا کے نا آپ جنازہ پڑھ کے دفن کر چھوڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع نہیں کرنی ہوں وارثاں نے کیتے فوت ہونے تو بعد غسل لے کے کفن پوایا ہے قبر کا انتظام کیتا ہے تے جنازہ پڑھا کے تے دفن کر چھوڑائی نے سویرے دے ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول وارثاں دا بندہ گیا ہے اللہ دے محبوب حضرت طلحہ تا فوت ہو گئے بات کہڑے ویلے جی کل شامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنازہ کہ جی ہو گیا کفن دفن ہو گیا اچھا کیونکہ مسجد قبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی رہائش کے درمیان تقریباً 3 میل دا فاصلہ بنتا ہے تے رستے تے یہودیوں دے محلے ہی نا جے آمنہ دلال دے مخالف تے دشمن ہی نا جے کر میری فوتگی دی اطلاع آمنہ دلال دے پہنچ گئی اللہ دے محبوب اسے نے ٹر گئے جنازے ساڈے علی کار دا کوئی نہ کئی گھنٹے میل پئی رہی ہے انتظار تھی دیا میاں او تا سننا طریقہ جتنا جلدی ہو سکے
دفن کفن کا انتظام کرو، کیونکہ حضرت طلحہ نوں خطرہ ہے راستے دے یہودیوں دے محلے نا آمنہ دلال نوں اطلاع ہوئی جو حضرت طلحہ فوت ہو گیا ہے۔ آپ راتوں رات ٹر دے مت دشمن یہودی بے ایمان آمنہ دلال نوں تکلیف نہ پہنچاویں، میں اپنی جنازے دی امامت دی قربانی دے سکدا، آمنہ دلال دی تکلیف برداشت نہ کر سکدا۔ ساڈے زبانی داغ رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھی بڑی قربانی اللہ جنازے دی امامت نبی علیہ السلام نہ کرے خیر ہے، پر آپ نو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا میں نے قبر تے جھنیو حضرت طلحہ دی قبر دے پہنچے تدیح دا ٹائم آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھا دعا کی دیئے، دعا سنے بڑے عجیب الفاظ صحابہ کرام سنن والے بیان کریں گے، اے جڑے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے منگے اساں دا سہائے کاش قبر ساڈی ہو گیا حضرت طلحہ دی نہ ہو گیا تے جڑے الفاظ آمنہ دلال دعا واسطے حضرت طلحہ واسطے استعمال میں کریں گے اے لفظ ساڈے واسطے دعا دے منگن ہاں کہنے لفظ آمنہ دلال عرض کی تھی اللہم ملکا طلحہ ما انت تذهب الیہ وهو يذهب الیک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے محبوب اتنے قبر دے کھلو کے عرض کریں اللہ دے دربار وچ میرے اللہ میں آمنہ دلال دعا بھی منگنا کہ جان نبی تکلیف تو میری پریشانی نو سامنے رکھتے ہوئے اپنے جنازے دی امامت دی قربانی دیتی ہے اللہ میری دعائیں تو اس انداز نال ایسے حال نال طلحہ نال ملاقات کرے میرے اللہ کہ جڑے والے ملاقات ہوئے اللہ تو طلحہ نو دیکھ کے ہسدا پیا ہوئے تے طلحہ تینوں دیکھ کے ہسدا پیا ہوئے اللہ اس انداز نال ملاقات کریں وَهُوَ يَذْهَبُ إِلَيْكَ وَأَنْتَ تَذْهَبُ إِلَيْهِ اللہ تو انہوں دے کے ہسدا بھی اللہ دا حشر کیویں ساڈے یار نا یہ بندہ نہیں آ سکتا جے ایویں چاہ کے ایمان دے دائرے چ نکل ویسی جی اللہ دی شان دے مناسب ہے اس انداز نال ملاقات کرے اللہ کہ طلحہ تینوں دیکھ کے ہسے تو طلحہ نوں دیکھ کے مسکراویں یہ اصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر جتھے میں گل شروع کی تھی کہ جتا آپ دا حکم آئیے اس تو دوجی نہیں کرنی اے ذکر رسول اساں ذکر رسول سمجھے جھنڈیاں لاون دا نام اساں ذکر رسول سمجھے جلوس کڈھن دا نام اساں ذکر رسول سمجھے بینر لاون دا نام اساں ذکر رسول سمجھے نبی علیہ السلام دے روزے دیاں شبیہ بنا کے انہاں دا طواف کرن دا نام اساں ذکر رسول سمجھے قوالیاں کرن دا نام اساں ذکر رسول سمجھے ڈھول تے واجے نال روکے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نام چاون دا نام حالانکہ اے ذکر رسول دا معیار نہیں ذکر رسول ہے جتھا آمنہ دے نال دی گل آوے اتھا دوجی کرن دی گنجائش نہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام نال نال تے حملہ کرنا شروع کیتا انہیں رومیاں تے معاہدے دی تاریخ مک گئی مثلا 5 تاریخ رکھی ہو یعنی مثال دے طور تے 5 تاریخ تک رومیو تہاڈا ساڈا معاہدہ اساں آپس ہی لڑائی نہیں کرنی ٹھیک ہے جی جیرے ویلے 5 تاریخ معاہدے والی نیڑے لگن لگی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر میں نال چلایا ہے تے رومیاں دی سرحد دے کول پہنچ گئے انہاں نوں پتہ ہی نہیں لگن دتا بس جیرے ویلے 5 تاریخ پوری ہوئی ہے حضرت امیر معاویہ نے حملہ جا کیتا ہے علاقہ تو علاقے فتح کریں دے ہوئے رومیوں دے شہراں تے قبضے کریں دے ہوئے بہت سارا سفر اگے طے کر گئے انہاں نوں سبھن دا موقع ہی نہیں لگا دفاع کرن دا خاص موقع ہی نہیں بنا انہاں دا بہت سارا علاقہ قبضے چ آ گیا ہے انہیں میں دے پین سفر کریں دے ویندے نا صحابہ کرام دی جماعت دے لشکر بھی نال نال اسلامی فوج دے اگوں اللہ اللہ تاغوں کا فن جب باندھ کے نکلے اس کے کشوں نے کہرا گھر سے آمنہ دلال دیا فوجاں نکل گئیاں تیغوں کا فن جب باندھ کے نکلے اس کے کشوں نے کہرا گھر سے بچھ گئی یورپ میں صف ماتم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ
وسلم جیت گئے اسلام کے غازی، ہر گئی آخر کفر کی بازی، جیت گئے اسلام کے غازی، ہر گئی آخر کفر کی بازی، جھک نہ سکا توحید کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امیر معاویہ گھوڑے نے سوار ہی نہ، لشکر بھی نال نال گھوڑے بھجے ویندے، گھوڑے دوڑائی ویندے، علاقہ دے قبضے میں دے کرے نا، تا پتہ لگے ایک بندہ گھوڑے دے سوار ہو کے پچھوں آندا بھی ہے تے گھوڑا تیز بجاون نال مرد خدار تے مٹی اڑدی آندی ہے تے پرو آواز کرے نا دے وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، او وعدہ پورا کرنا دھوکا نہیں کرنا، دین اسلام دے اندر دھوکے دی کوئی گنجائش نہیں، روکو روکو اپنے لشکر نو روکو۔ حضرت امیر معاویہ نے گھوڑا چڑھا ہے، باقی لشکر والے سارے نال کھڑو گئے تے او گھوڑے بھجاون والا بندہ جڑے نیڑے آئے ہے حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابیان حضرت امیر معاویہ پوچھن بھائی جان خیر ہوئے کہ فرنے دیو دیو کہ وفاء لا غدر، دھوکا نہیں کرنا، وفاداری تو کام گھننا ہے۔ حضرت امیر معاویہ فرمایا کہ مطلب حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ آکھن لگے میں آمنہ دلال تو سنا ہوئی کہ دشمن نال تیرا معاہدہ ہوئے تے جڑے والے معاہدے دی تاریخ پوری تھی ونجے جتنے تو اطلاع انہاں نوں نہ کر چھوڑو او تو دشمناں تے بھی حملہ کرنا نہیں۔ تاریخ پوری جو ہوئے تساں اطلاع کیتی ہے تو سدا فوجاں نال چلیاں ہن، تاریخ پوری ہوئی تے حملہ شروع کر دتے انہاں نوں دفاع دا موقع نہیں ملا۔ وفاء لا غدر، ہن کہ میں تو آمنہ دلال دی گل تانوں سنا چھوڑیے۔ حضرت امیر معاویہ فرمایا او میرے ساتھیوں جتنا علاقہ فتح کر چکے ہیں سارے پیچھوں دے ولو اساں دشمناں دی ایک انچ زمین بھی اپنے کول نہیں رکھنی، دشمناں دا علاقہ چھوڑنا منظور ہے، آمنہ دلال دا فرمان چھوڑنا منظور نہیں۔ سارا علاقہ ویلا کر دیتا، سارا تو حال ہی کو نہیں رہا۔ اصل نبی علیہ السلام دا ذکر ہے تے یاد کہ جتھا آپ دی گل ہے مجھے دوسری گل نہیں کرنی۔ حدیث پاک میں ہے حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام نو فرمینے اے پیسے ہی نہیں درہم ہی نہیں گھوڑا مل گھنا، ٹھیک ہے جی خادم ٹر پیا ہے منڈی وچ گیا گھوڑے دا سودا کیتا سر، مالک کو تو ہی نہ لگا، مالک بھی آ گئی ہے اے جی مالک یہ گھوڑا ہے اتنے پیسے میں طے کریں، کتنے کہ 300 درہم۔ تو سنا مالک راضی ہے کہ جی بالکل میں سودے تے راضی ہوں، کتنے تک جی 300 درہم تے میں گھوڑا ویچ چھوڑا ہے، اس کہ میں گننا، میں کہ ٹھیک ہے حضرت ہوں 300 درہم اس دینے ہیں۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا گھوڑے دے مالک نو کتنے تے سودا کیتے یہ کہ جی 300 درہم۔ حضرت جریر فرمایا جی میں تینوں دے 400 درہم گن سے یا کوئی نہ، سکا بسم اللہ میں زیادہ ملے 100 درہم کیوں نہ گھنساں، اچھا کہ 400 درہم تیرے ہو گئے، اچھا اے دس یہ میں تینوں 500 درہم دیواں گھن سے کہ نہیں، سکا بسم اللہ جی آؤ 100 ہو رہی بات ہوئی ہے، اچھا 600 دیواں کہ بالکل 700 کیوں نہ گھنساں جی۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 800 درہم دیواں گھنسے کے نہیں گھوڑے دے، اس کا کمال ہے 300 تے سودا تھی آئی کہ تساں 800 دے کیوں نہ گھنساں، کہ اے گن 800 درہم اساں ہی کرے نے مار کا چپ کر گئے ہن ہاں نہ کریں گے، یہ گل ہے سارا دا کام ہے دی ہراتی دالا کوئی ٹھگی ٹھگی دا موقع ملے صحیح مسلمان چھوڑن والے تیار ہی ہاں کیڑی کیڑی بندہ گل کرے۔ میاں نے ایک بندے کے کتاب بھائی دان دا پوچھر ٹوٹ گیا، پارکا میں میاں دی گل کرن لگا ناراض نہیں تو چپ کر گیا بھائی ہن بندے میں آپ دسا ہے کہ پوچھڑ گیا ٹوٹ وہ کہ دان دا پیش تے آئے تے پوچھڑ تلے پیا تے پوچھڑ کپا گئے، میں کہ الفی نال لا کے منڈی وہاں کے ویچ آیا، وہ چنگی بنا کے الفی چ ویٹی موت اس سے چڑھ گیا نا وہاں کے ویچ آیا، اگلے کھا بڑا سونا دان دے جی کے خیر وہ جو پانی پیا تے گئی الفی کھول پوچھو اٹھا بھی آئی، بندہ حیران تھی اس کا ایک بات کہ ٹر گیا اور انہوں نے کہا ایک کی تو یہ بھائی اس اگے سچی گل کی میں ٹھگی ہوئی بھلا پانی جو پیا میں نے کہ پتہ پانی نال الفی کھول رہی وہ کھول گئی تو یہ تو حال ہے سارے مسلمان
کوئی ٹھگی والا موقع ہوئے اصا پچھوں پہ ہٹنا. خیر حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک آکھن لگا حضرت 300 درہم تے جڑے سودا ہو گیا ہوئی تے تساں 300 تو کم چڑھا کے 800 کیوں کیتے ہیں؟ حالانکہ 300 درہم میں گھننا گھوڑا تے حوالے چا کرا. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے یار ساتھی تے دوست 300 درہم گھنن تو بعد میرے دل تے بوجھ تے نہیں آنا, خوشی رضا نال میں دیندا پیاں. حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بھائی جی میں 300 درہم دے بجائے 800 درہم تو نہیں سودا گھن گیا اس واسطے کہ تینوں اپنے گھوڑے دی قیمت دا صحیح اندازہ نہیں. گھوڑا ہی 800 درہم دا تے 300 درہم تے سودا کر چھوڑا تے میں آمنہ دلال نال وعدہ کیتا ہوئی اللہ دے محبوب میں وعدہ پیا کرنا تیرے نال جتنے تونی میں جیدا رہا ہر مسلمان دی خیر خائی کرے دا رہا اس وعدے میں پورا کیتا ہے. اللہ دے محبوب نال جڑا میں وعدہ کیتا ہے ہر مسلمان دی خیر خائی کرنی ہے. گھوڑے دی قیمت 800 درہم بنتی ہے یہ 300 درہم دے سودا چا کریں دے تو تیری خیر خائی کوئی نہ بنے. ہاں میں اپنے گھوڑے واسطے مل گنن واسطے 500 درہم دی زیادہ قربانی دے سکدا آمنہ دلال نال کیتا ہے معاہدے دی خلاف ورزی نہ کر سکدا. اے ہے اصل نبی علیہ السلام دی یاد. بندہ حیران ہو گیا. آمنا ایک حدیث اور سنانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر ہوئے میں ایک جملہ آکھن لگا آداب خیال کرے ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار ہوئے تا محبت نال میں گل پوری کراں تے سبحان اللہ کھڑیے مستقل جڑے میرے سامعین سبحان اللہ دی گونج آوے تے لطف آوے کیویں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان زیادہ ہوندی وئے ساڈا ایمان زیادہ ہوندا وئے. نبی علیہ السلام دی شان ودھے ساڈا ایمان ودھے. آپ نے فرمایا چلو چلو میرے ساتھیوں یہودیاں نال سمجھ کے جہاد کرنا ہے. کیوں؟ یہودیاں نے صلح واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدے حضرت ایک صلح کراونی ہے تساں تشریف گھناؤ. آپ تشریف گھن گئے. یہودیاں نے ایک قلعے دی دیوار تلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ پچھلے پاسے دی یہودی نے اتے چا چڑھائی نے صلح اللہ تا خالی نہ آئی اصل منصوبہ آئی آمنہ دلال نو شہید کرن دا. یہودی پچھلے پاسوں چڑھ گیا ہے کہ پتھر چاہ کے اتے سٹن لگے تاکہ اللہ دے محبوب فوت ہو آپ شہید ہو گئے. قرآن دی آوازاں بھی بند ہو گئیں دین اسلام دے چرچے بھی مک گئے. جب پچھلے پاسوں یہودی چڑھ گئے پتھر سٹن لگے اللہ نے جبریل امین نو بھیج میرے محبوب ہٹ ونجو تیرے قتل کا منصوبہ بنایا. اللہ دے محبوب ہٹ گئے. اب مسئلہ ثابت ہو گیا جی آپ عالم الغیب نے اپنے قتل کا پتہ ہوگا تو اللہ نے جبرائیل نو بھیج کے اطلاع دینے کی کوئی ضرورت کوئی کی. اچھا نہ صلح دا تے وچوں منصوبے ہن اسا بدلا گھننا ہے. آپ نے فرمایا میں شرارتی یہودیاں نال مقابلہ کرنا ہے. صحابہ دی جماعت نو نال لے گھیرا جگی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعے دا یہودی قلعے وچ صحابہ کرام دی جماعت باہر گھیرا کیتا ہوئی نے محاصرہ تے یہودی مالکاں نوں ایک آجڑی آکھن لگا مینوں اجازت دیو میں بکریاں چراون واسطے وجنا چاہنا. انہاں کہو خیر بھی باہروں مسلمانوں دی فوج آئی ہوئی ہے سارے نال لڑائی کرنے سے تینوں بکریاں چراون دی فکر ہے. اپنی حفاظت کر بچا کر اپنا غریب چلا آخر لگا یہودی مالکانوں مہربانی کرو جی. کیوں؟ میں غریب تے مسکین بندہ ہاں انہاں دی لڑائی تیرے نال ہونی ہے مقابلہ تیرے نال ہونا ہے. میں غریب نو کہہ کے آکھنا ہے مہربانی کرو انہاں کا چھیار گھنون بکریاں دا جڑ نال لایا ہے تے قلعے دے باہر میدان دے اندر صحابہ کرام دا لشکر موجود ہے تے بکریاں کو نال ٹریندا پہنچ گئے. عرض کرن لگا آمنہ دلال دے غلامو میں تیرے محبوب لیڈر نال ملاقات کرنا چاہنا. یہ تو بکریاں والا ایک بہانہ آئی. اچھا وہ جھونپڑی نظر آتی پی کہ وہ خیمہ وہ ککھاں دا بنایا تیلیاں دا تنکیاں دا کھجیا اتھائی ملاقات اسے کھجیا
حیران ہو گیا سن کے کہ سارے یہودی غلام عالی شان محلہ دے اندر آنے والے تو مسلمانوں دے لیڈر دے قائد کٹھوں دی بڑی ہوئی جھونپڑی دے اندر خیر ڈردے ڈردے بکریوں کی نال جھونپڑی دے کول پہنچ گئی ہے. عرض کرے دے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہوے تو میں اندر آؤں. بالکل آؤ. چشمے مارو شمدل ماشاد اہلا و سہلا و مرحبا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے حاضر ہوئے بکریاں بھی کول باہر کھڑو دیاں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات کی دیس خالی ملاقات کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق نے دے دل نو کیچ کر ہدا ملن دا انداز ہے جیاں. یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاکی چاہیا ہے. میرے سوال آپ نے فرمایا کر کے رے سوال کہ پہلا میرا سوال ہے جی میں مسلمان ہوں جی میرا مقام کہو سی مسلمانوں میرا رنگ کالے چرواہا تے حاضریاں اشارہ بھی کیتا کہ میرے موٹے موٹے کپڑے وچوں ٹاکیاں لگی ہوئی کپڑے دے اوتے تے موٹے کپڑے وچوں پسینے دی بوا دی پئی ہے. میرا مقام کیوں ہے جے کر اپنے یہودی مالکاں دے سامنے میں جوتیاں والی ذات ہی بہنیاں بہو دی میرے واسطے سعادت ہوندی ہے تے اتھا کیوں بن سی میرے نال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسود دا معنی جے دا رنگ سیاہ ہوے رائی دمانا بکریاں چراونا دا آجڑی. آپ نے فرمایا اسود رائی جے تو مسلمان تھی گیا تا میں آمنہ دلال تن سینے نال لاغ انسان. سارے سردار ان گلاس پانی نہیں پیونا چاہتے جس نوکر پانی پیونا ہوئے. ملازم نو جا کے باہن دی اجازت نہیں جی جا دے سردار بننا ہوئے. ہائے کاش اللہ اسلام دیا بہار ایک بار وقت دکھاوے. آمین آخو. فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا چل پڑے پیدل سواری پر غلام آیا. اللہ 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 دی محبوب میں نے سینے نہ اللہ سو کہ جی ساڈے اسلام دین وچ کوئی مسلمان دے درمیان اونچ نیچ نہیں. سورت نا سورت حجرات تے 26-12 اللہ فرمانے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. آیت نمبر 13 سورۃ الحجرات 26-12. پچھلے جمعے بھی میں ایک گل سنائی آئی وقت ایمان تازہ کرنے سے سنانا لگا. جیرے مکہ فتح ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بلال جی اللہ دے محبوب آپ نے فرمایا بیت اللہ دی چھت دے اوتے چڑھ کے اذان دے. کئی بار پوچھتے ہیں حاجی سانو آخ دین مولانا بس جی کیا کروں کوشش وڈی کی سے حجر اسود دا بوسہ ہی نہیں دے سکے. حتیم دے اندر نفلیاں پڑھن دا موقع ہی نہیں لگا. ریاض الجنہ کہ یہ موقع ہی نہیں بنا بندہ اٹھا من چلو نفلی پڑھیا. تے واہ بلال تیری قسمت بیت اللہ شریف دی چھت دے حضرت بلال دے قدم اے کوئی معمولی قدم تا نہ ایک قدم تا اوہن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ جرولے میں معراج والا سفر کرائے ہے بہشت برین دے اندر میں آمنا بلال نو اپنے اگو اگو قدمہ دی آواز آئیے. میں فرشتہ دہران ہو کے پوچھا ہے اے میرے اگو اگو قدمہ دی آواز کیا دیا دی بئی ہے. دعا وزیرہ میں نے جواب دیتا ہے جبرائیل تے میکائیل اللہ دے حبیب تودا غلام بلال چلدا زمین تے جتنی دی آواز بہشت برین دے اندر آ معمولی قدم تنان ساری تو قربانیاں نہیں لگیاں. مفتی توحید مل گئی ہے مفتی ایمان مل گیا ہے تو قدر نہیں. ہاں ہاں تو جتنے تھوڑی محنت نہ لگے نا قدر نہیں تھی ہوتی. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماوین فرمین لوہ ہوئے
پیا کٹیویں تے تاں تلوار سدیویں ہوں لوہا ہوویں پیا کٹیویں تے تاں تلوار سدیویں ہوں کپا دے واگوں پیا پنجیویں تے تاں دستار سدیویں ہوں تے کنگھی وانگوں پیا چریویں لکڑیاں دی کنگھیاں دا رواج ہوندا ائی کنگھی وانگوں پیا چریویں تاں زلف محبوب پھریویں ہوں تے مہدی وانگوں پیا گھٹیویں تاں تلی محبوب رنگیویں ہوں عاشق صادق ہوویں باہو اللہ دا سچا عاشق عاشق صادق ہوویں باہو تاں رس پریم دی پیویں ہو سچا عاشق بن تو محبت دا مزہ آنا ہے سانو تو مفت جو دین مل گیا توحید مل گئی ہے قربانیاں جو ودیاں لگیاں ہن حضرت بلال دے قدم بیت اللہ شریف دی چھت اذان شروع کی نے ایک بندے دی زبان میں جو جملہ نکل گیا اچھا یہ حضرت بلال لبدا آئی تو بانگ واسطے یہ اچے قوموں کے قبیلے والے بندے جو ہن کہ ہور نو کھانے اذان دے لے حضرت بلال دے بارے گل کیتی کرن والے حضرت بلال چپ کر گئے پر اللہ چپ نہیں رہ سکا مستقل سامعین کو میرا جملہ یاد ہے صحابہ دی پریشانی اللہ برداشت نہیں کرے گا اللہ کریم نے آیت نمبر 13 نازل کر دی تھی سورۃ الحجرات فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى اے لوگو فخر کیڑی گل دا آکر جے تکبر کیڑی گل دی ابا بھی تہاڈا ہکو ہے اماں بھی تہاڈی ہکو ہے حضرت آدم تے اماں حوا کہ میں اللہ نے تانوں قوماں قبیلے دے برادریاں بنایا ہے فخر تے کر واسطے نہیں میں تعارفو تاکہ تاری آپس کی پہچان تھی سکے پہچان واسطے میں اللہ نے قوماں قبیلہ دے برادریاں بنایا میں اللہ کریم دے نزدیک قوم دی کوئی وقت نہیں دولت پیسے دی کوئی اہمیت نہیں نسب دا کوئی اعتبار نہیں اصل اعتبار کے رشید ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم دیکھنا اللہ کریم دے بارے بندے دے دل دے اندر تقوی تے ڈر کتنا موجود ہے متقی دی ذات ہے آپ نے کیا فرمایا اسود او بکریاں چراون والا اے تو فکر نہ کر جو میرا مقام کہ ہو سی میں آمنہ دلال دنو سینے نال لاگ انسان وہ تو حیران تھی گیا پسینے دی بوا دی پئی میرے کپڑے موٹیاں چوں تاکیاں لگی ہوئی پیرے علی شان جتی نہیں سر تے سونی کہ نہیں نہیں کوئی پرواہ نہیں بھائی سر تے علی شان پگڑی نہیں تے تو سارا بھرا نہیں بن سکدا نا میں سینے نال چلے سا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تے جے میں مسلمان تھی بھی ونجا انجام میرا کہ ہو سی آپ نے فرمایا کہ مطلب انجام دا اکھے رنگ جو میرا کالے اللہ اے تو نہ فرمے سی ہاتھاں میں اللہ کریم کالے نو جنت نہ وڑن دے دا وقت آپ نے مسکرا کے فرمایا سود گھبرا نہیں یوم تبیض وجوہ اللہ دہاڑے قیامت دے کالے نو گورا کر کے جنت بھیجے سی اس کا ٹھیک ہے جی میں اعلان کرے نا اب آپ تسیں ایک باری پڑھو چاہ مت اللہ راضی تھی پوے سارے سے کہ آنکھن لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کلمہ جب اس مسلمان تھی گیا ہے آنکھن لگا اللہ کے حبیب مسلمان تو میں ہو گیا اور میرے واسطے حکم کے آرڈر کے ہے آپ نے فرمایا اسود پہلا حکم مسلمان تیرے ہومن تو بعد پہلا آرڈر کہ جو یہودیاں مالکاں دیا بکریاں تے کول بکریاں انہاں نوں واپس دیا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم تو دشمن ان دے تو ساتھ انہاں نال جنگ کرنا ہے لڑائی کرنا ہے مقابلہ کرنا ہے آپ نے فرمایا اسود بکریاں انہاں کو واپس لیا جے جہاد تو بعد
بکریاں سارے قبضے بھی جانیاں وقت غنیمت دا مال ہے جہاں سارے واسطے لڑائی تو پہلے انہاں دا مال ہے واپس دیو جے میں آمنہ دلال نے امانت تو کم نہ گھدا تا کائنات والا واسطے امانت دا نمونہ کیویں بننا ہے اساں ہوں تو کیا کھا 50-50 ادھی تیریاں تے میریاں ذکر رسول دا نہ چاہنا سوکھا ہے ہاں وہ گل یاد کرو اسے نہیں رکھا میں پوری کرے سا حضرت عمر رضی کوڑ مرندے ویلے سانو نبی علیہ السلام دا طریقہ یاد کونی کوڑ مار کے تے سودا ویچنا جھوٹیاں قسماں چاہ کے تے سودا ویچنا گل بات کریں دے ویلے کوڑیاں قسماں چاہنا دھوکھے دیون واسطے اساں تیار نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت کے خلاف کرنے واسطے اساں تیار بس رسول والا جلوس تے کدا سمجھو ذکر رسول دا حق ادا ہو گیا واہ ذکر رسول مذاق ہے نا اصل نبی علیہ السلام دی یاد دا طریقہ تھا یہ ہے قوالیاں لگ گئیاں رقص شروع تھی گئے ڈانس پتہ نہیں تانوں اطلاع ہے کہ نہیں یہ پچھلے ہفتے خبر ہی اخبار دے اندر راول پنڈی دے ناظم نے آکھا ہے کہ ڈھول تماشے اور گانوں کے ذریعے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا اس انداز پر پابندی لگنی چاہیے بیان ہے اس کا ہاں احباب ایک تو ذکر رسول ہے غیر مسلم کے آپ سے نا یہ نبی علیہ السلام کی یاد کا طریقہ ہے وہ گل یاد کرو اگے بھی شاید سنائی ہم دیوال یاد دہانی واسطے ایمان تازہ ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو سفر دے میں دے بین تے رستے تے جنگل دا علاقہ بھوک لگ گئی ہے تے حیران پریشان ہو کے طرح دور ایک آجری نظر آئی نے بکریاں نال گھن کے چریندا بھی ہے حضرت عمر پہنچ گئے فرماوا لگے آجری اے جڑیاں بکریاں گھن کے کھلوتے ہیں ایک بکری دا دودھ چڈو تے میں پردیسی بننا مینوں پیش کر آجری آکھن لگا نہیں ایک بکری دا دودھ میں دو تے تینوں چڈو مالکاں دی طرفوں مینوں کوئی اجازت نہیں مالکاں دی اجازت دی مت جائے گئی حضرت عمر نے امتحان کیتا ہے فرماون لگے اے پیسے میرے کول جہین درم تیرے تھی گئے بکری میرے تے کوئی ایک ویچ چھوڑ میں بکری کو نال گھن کے ڈرمونا جتھا بھی میں بھوک لگی میں دودھ چو کے دے استعمال کرے دارا سا درم تیرے ہو گئے بکری میری ہو گئی تے مالک دے سامنے بہانہ جا بناوے جو بھگاڑ کھا گیا ہے ابو آخری جواب دیتا ہے حضرت عمر اے جواب یاد کرے ہوئے انہیں شاباش کرے ہوئے انہیں فرماون لگے اپنے ساتھیوں میں نے جنگل بھی چاہیے جواب دیتا ہے وہ پردیسی بندہ میں نے مشورہ دیا دینے پیسے تیرے ہو گئے بکری میری ہو گئی مالک کے سامنے بہانا چا بنانے جنگل علاقے تھی دے رہے انہیں بگاڑ چاہے انہیں بکریوں آج یہ آخر لگا یا او صلاح تے مشورہ دینے والا اے مشورہ تو دے چھوڑی پر اس کا جواب دے فعین اللہ کی دے ویسی حضرت عمر اے لفظ یاد کر کے تے آفرین کرے نا کمال کا دیتا ہے یقین ہوئے تو انہیں آجلی والا یقین ہوئے ایمان ہوئے تو یہ ہونا چاہیے آپ نے بھی فرمایا اسمت رائی بکریاں واپس کرا میں آمنہ دلال نے دیانت تو کم نہ کیتا دنیا والا واسطے نمونہ کیے بننا ہے بکریاں واپس کرنے واسطے گئی ہے تھوڑی دیر تو بعد دشمنوں نال مقابلہ شروع ہو گیا ہے کہ جڑ لڑائی ختم ہوئی ہے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہے کہ جہاد ختم ہونے تو بعد مکمل ہونے تو بعد جنگ پوری ہونے تو بعد میدان جنگ کا چکر لینے ہونے ہوں اور صلی اللہ علیہ وسلم چکر بدلے میں حال چاہا صحابہ کرام کھلوتے ہیں کٹھے ہو کے خیروں میں کیوں کھلوتے ہو اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاش پئی ہوئی ہے تو سانو سمجھ نہیں پہ بھی جو کہ لاش ہے معلوم نہیں ہوتا ہے بندہ ساری طرف ہو کے جہاد کرے بڑی دشمنوں نال آپ نے فرمایا ہٹو جو ہٹن صاحب آپ نے چہرے تے نظر پائیے فرماوا لگی اللہ اکبر اے میرے ساتھیو اے او اسود رائی ہے جڑا آ کے مسلمان ہوئی جھوپڑے وچ تے میں فرمایا بکریاں واپس کرا بکریاں واپس کر کے آئے تے لڑائی شروع کی تھی دشمنوں نال شہید تھی گیا ہے میں آمنہ دلال رب کعبہ دی قسم اللہ اینے پسینے والی بدبو نو خوشبو نال تبدیل کر کے اینے کالے رنگ نو گورا بنا کے جنت بھیجن دا فیصلہ کر دیتا یہ اصل ذکر رسول تو احباب بھلا سے ایک جملہ بات سمجھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا صرف نہ چاہنا یہ میں اگے تمہید مثال عرض کی تھی میں اپنے والد صاحب دا نہ چاہواں والد 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 اگلے پوچھن بھائی مولوی صاحب خیر یہ کتنے کریں دیو جی میں والد دا ذکر بھی کروں گا ایک یہ واضح کرے بھائی
نمبر 2 ذکر کے میں اپنے والد صاحب دیاں تعریفاں کراں، کمال بیان کراں، انہاں وچ اخلاق ہے، سخاوت ہے، انہاں دی میٹھی زبان ہے، رکھ رکھاؤ دا طریقہ ہے، کمال بیان کرنا اے بھی ذکر ہے کہ اصل ذکر کیا ہے کہ جڑیاں صفات تے خوبیاں ہیں میرے والد دے اندر، اوے خوبیاں میں اپنی زندگی پیدا کراں کہ میرے والد دے دوست آکھن آہا واقعی مولانا صاحب جنہیں تیرے والد دے اندر خوبیاں ہیں اوے خوبیاں تے اپنے اندر پیدا کی دین، واقعی والد صاحب دی یاد تازہ ہو گئی ہے، جنہیں او مہمان نواز ہوئی انہیں پتر مہمان نواز، جنہیں او ہی سخی انہیں پتر سخی، ویسے مثال دینے لگا جنہیں اپنے والد دیاں خوبیاں اپنے اندر پیدا کراں، لوگ اثر واقعی والد دی یاد تازہ کر چھوڑیے، آپ دا خالی نام مبارک چاہنا نبی 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 رسول رسول وغیرہ یا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ذکر رسول ہے، لیکن اس تو بڑا ذکر رسول ہے آپ دے کمالات بیان کرنا، تے اس تو بڑا ذکر رسول ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے طریقے تے چلنا، جڑا طریقہ اصل سارے تو رہ گیا ہے۔ جیکر بندہ 12 ربیع الاول نو ہر سال اے تہیہ کر گنے کہ میں ای سال ہک نبی علیہ السلام دی سنت نو تازہ کرنا ہے، انشاءاللہ جڑے فوت تھیون دا ٹائم آیا زندگی دے اندر 60 ربیع الاول گزر گئے، 40 گزر گئے، 50 گزر گئے، فوت تھیون دا ٹائم آیا یہ ہر ربیع الاول ہک سنت زندہ کرن دا بندہ تہیہ چکرے، فوت تھیون تو پہلے درجنوں دے حساب نال بندے دی زندگی سنتا موجود ہو سن۔ اصل طریقہ رہا نہیں، دعا کرو اصل نبی علیہ السلام دا ذکر کرن دی اللہ تعالی توفیق دے۔ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آله وصحبه الأتقياء أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ميراث الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم مالك رؤوف رحيم الحمد لله والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية وعلى النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشهدهم في أمر الله عمر وأذنكم حيان عثمان وأقزاهم مليك رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذ تعادلوا عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون نہیں جس کی کوئی مثال اللہ اللہ صورت کتنی پیاری سیرت کتنی پیاری صورت کتنی پیاری سیرت کتنی پیاری صورت کتنی پیاری ہے سنا اپنی آپ مثال ان سارے پیغمبر آلہ میری حضور دلال ان سارے پیغمبر آلہ میری حضور دلال
صورت کتنی پیاری، سیرت کتنی پیاری، صورت کتنی پیاری ہے، سونا اپنی آپ مثال ان سارے پیغمبر آلہ نہیں ریسا حضور دے نال، ان سارے پیغمبر آلہ نہیں ریسا حضور دے نال، سیرت کتنی پیاری، صورت کتنی پیاری، کوئی بستیاں تے شوراں دا نبی، کوئی بستیاں تے شوراں دا نبی، میرا پاک نبی تو جہاں دا نبی، میرا پاک نبی تو جہاں دا نبی، ارشان دا نبی، نبیاں دا نبی، ارشان دا نبی، فرشان دا نبی، امتاں دا نبی، نبیاں دا نبی، لا موجود رسالت لا محدود رسالت ان دی شان بلند آلا نہیں ریسا حضور دے نال، نہیں ریسا حضور دے نال، صورت کتنی پیاری، سیرت کتنی پیاری، صورت کتنی پیاری ہے، سونا اپنی آپ مثال ان سارے پیغمبر آلہ نہیں ریسا حضور دے نال، ان سارے پیغمبر آلہ نہیں ریسا حضور دے نال، ان سارے پیغمبر آلہ نہیں ریسا حضور دے نال، او میری وحدت دا اقرار کرو، میری وحدت دا اقرار کرو، محبوب دا امتی انتظار کرو، تخلیق چ اول نمبر یہ آخری پاک پیغمبر، تخلیق چ اول نمبر یہ آخری پاک پیغمبر، ادھر نہیں ادھر بعد نبی کوئی، ادھر بعد نبی کوئی نہیں، ادھی شان بلند والا نہیں ریسا حضور دے نال، نہیں ریسا حضور دے نال، صورت کتنی پیاری، سیرت کتنی پیاری، صورت کتنی پیاری ہے، سونا اپنی آپ مثال ان سارے پیغمبر آلہ نہیں ریسا حضور دے نال، منکر ہے توحید دا جیڑا منکر قرآن دا، منکر ہے توحید دا جیڑا منکر قرآن دا، اے دنیا محتاج خدا دی داتا کل جہان دا، اے دنیا محتاج خدا دی داتا کل جہان دا، منکر ہے توحید دا جیڑا منکر قرآن دا، نظر آمنتاں دی اولائک سجدہ جو سنو ٹھاندا ہے، نظر آمنتاں دی اولائک سجدہ جو سنو ٹھاندا ہے، شرک ہے ظلم عظیم جو کردا مولن رب نو بھاندا ہے، شرک ہے ظلم عظیم جو کردا مولن رب نو بھاندا ہے، نیازاں دے وے غیر دیاں تے دعوی مسلمان دا ہے، نیازاں دے وے غیر دیاں تے دعوی مسلمان دا ہے، منکر ہے توحید دا جیڑا او منکر قرآن دا ہے، پتھراں دے وچ کیڑیاں نو روزی آپ بھیجیندا ہے، پتھراں دے وچ کیڑیاں نو روزی آپ بھیجیندا ہے، مچھلیاں کمے دریاواں وچ پیدا کون کریندا ہے، مچھلیاں کمے دریاواں وچ پیدا کون کریندا ہے، اے دے جو لجپال نو چھوڑے نطفہ نہیں انسان دا ہے، اے دے جو لجپال نو چھوڑے نطفہ نہیں انسان دا ہے، منکر ہے توحید دا جیڑا او منکر قرآن دا ہے، غیب خزانے رب دے کولو کنیاں مول نہ لبدیاں ہل، غیب خزانے رب دے کولو کنیاں مول نہ لبدیاں ہل، جو کوئی جو کچھ کردا جیتے اس نو خبراں سب دیاں ہل، جو کوئی جو کچھ کردا جیتے رب نو خبراں سب دیاں ہل، غیب ونڈاوے در در جیڑا بندہ نہیں رحمان دا ہے، غیب ونڈاوے در در جیڑا بندہ نہیں رحمان دا ہے، منکر ہے توحید دا جیڑا او
منکر قرآن دا یار خلیل چخے جا بیٹھا حکم خدا فرمایا اور یار خلیل چخے جا بیٹھا حکم خدا فرمایا اگ بھڑکار نوالی نو کی میں گلزار بنایا ہے اگ بھڑکار نوالی نو کی میں گلزار بنایا ہے حق دا شان بلند ہویا تے منہ کالا شیطان دایا حق دا شان بلند ہویا تے منہ کالا شیطان دایا منکر ہے توحید دجیڑا او منکر قرآن دایا اور بھامے یوسف کھودے وچیا بھامے مصر کاندا بھامے یوسف کھودے وچیا بھامے مصر کاندا 40 سال یعقوب نبی تے گھر بیٹھا کر لاندا 40 سال یعقوب نبی تے گھر بیٹھا کر لاندا خوشبو آئے کرتا چلیا میں سر دے سلطان دایا خوشبو آئے چولا چلیا میں سر دے سلطان دایا منکر ہے توحید دجیڑا او منکر قرآن دایا اور شاہنو گداگر کردہ اللہ سیدی شان ہے شاہنو گداگر کردہ اللہ سیدی شان ہے بیڑے ڈبتے تار دکھاوے فردا و رحمان ہے بیڑے ڈبتے تار دکھاوے فردا و رحمان ہے قادر مطلق خود اختارے جڑ دے وے ایمان دایا منکر ہے توحید دجیڑا او منکر قرآن دایا منکر ہے توحید دجیڑا او منکر قرآن دایا ما انتا بے موسم منزل قبور تو پاڑ گرا امان تابے موسم منزل قبول تو پڑ ذرا جیڑے پے وچ قبراں دے نامد نہیں سکدا تو سنا جیڑے پے وچ قبراں دے نامد نہیں سکدا تو سنا کافر ہے انکار جو کردا رب دے اس فرمان دا کافر ہے انکار جو کردا رب دے اس فرمان دا منکر ہے توحید دجیڑا او منکر قرآن دایا پیر انیت اللہ شاہ لوگو حق دیاں گلان صدایے پیر انیت اللہ شاہ لوگو حق دیاں گلان صدایے خان خطابت وچ لاسانی بارش